بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ جو لاہور میں سب سے بڑا ایونٹ ہوا وہ قابل ذکر ایونٹ بلاول بھٹو کا لاہور میں حلقہ نمبر 127 میں ٹاؤن شپ کے علاقہ میں جلسہ کرنا ہے۔ جلسہ گاہ بھی ٹھیک ٹھاک بڑی تھی اور اس میں جتنے لوگ موجود تھے اس سے دگنے یا اس سے بھی زیادہ لوگ باہر تھے، کیونکہ اندر آنے والوں کی جو راستہ جو بنایا گیا تھا وہ شاید سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایک ہی راستہ تھا، کافی لوگ ان کے جلسے کو اٹینڈ نہ کر سکے۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے وہ پہلے پاکستانی ان انتخابات میں لیڈر ہیں، یہ پارٹی ہے جو منشور کے بعد انتخابی جلسوں میں اتری ہے۔ کپڑا اور مکان کے بعد 10 نکاتی منشور بلاول بھٹو نے دیا، جس میں 20 لاکھ گھر، 300 یونٹ بجلی، روزگار اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ بہرحال ان کا منشور بڑا اٹریکٹیو ہے۔ اب نون لیگ بھی منشور، وہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں تیار ہو چکا ہے، اس کا اعلان کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں 1977 کے بعد کبھی بھی حکومت میں نہیں رہی، اور صوبائی محکمے صوبائی حکومت ایسی ہوتی ہے جس میں عام لوگوں کے کام، یہ جو نصرت فتح علی خان نے گایا ہے نا، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، تو میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں، پاکستان میں لوگوں کے کام ختم نہیں ہوتے، لوگوں کے دکھ ختم نہیں ہوتے، اور وہ ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ صوبائی محکموں سے جڑی، صوبائی محکمے جو ہیں وہ ان کا زیادہ عمل دخل ہے۔ اب اگر وہی کسی گورنمنٹ کے پاس ہوگی تو وہ اس کو پرفارم کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ اور پھر نون لیگ کو یا میاں نواز شریف صاحب کو زیادہ موقع اس لیے ملا کہ یہ وفاق میں بھی تھے، پھر خالی وفاق میں بھی نہیں، ان کا چیف منسٹر سندھ بھی رہے۔ آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سندھ انج کر دیا، سندھ کو انج کر دیا پکڑ کے، سندھ اور کراچی کے الزام پیپلز پارٹی پر آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو برباد کیا، حالات اچھے نہیں کیے۔ 30 سال میں کہتا ہوں ایم کیو ایم جس طرح ایم کیو ایم غارت کی، جس طرح ایم کیو ایم کو مسلط کیا گیا، جو بھتہ خوریاں، جو بدماشیاں جو ہوا 30 سال کراچی کے ساتھ، وہ پنجاب میں نہیں ہوا۔ اور میاں نواز شریف وزیر اعظم، نواز شریف وزیر اعلیٰ، تو یہ سارا عرصہ جو ہے یہ لوگوں کے کام بھی کرتے رہے ان کے ساتھ لوگوں کو۔ اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جب 85 میں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے تو اس میں جو ایم پی اے تھا وہ اپنے علاقے کا وزیر اعلیٰ ہی تھا، ڈی سی، کمشنر سب اس سے ڈرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایم پی اے جو ہیں وہ بس ویسٹ کوٹ پا کے پھرتے تھے، کوئی بات نہیں تھی۔ ذاتی طور پر اگر کسی کا تعلق ہے تو اس کی وقت ویلیو تھی۔ جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ رانا شمیم احمد خان ہیں جو گوگی سے ایم این اے ہوا کرتے ہیں، ایم پی اے بھی ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کے ذاتی مراسم ہیں۔ جو ذاتی طور پر تگڑا سیاستدان تھا وہ تو سروائیو کر گیا، لیکن سسٹم کے حوالے سے یا وزیر اعظم کی ایٹیچیوڈ کے حوالے سے ایم پی اے کی وقت اور اوقات وہ نہیں رہی تھی جو 85 میں تھی۔ پھر 88 میں ان کی وقت بڑھی، جب بی بی صاحبہ کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد لایا تو پھر ان لوگوں کی وقت ویلیو بڑھی۔ میری یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن کسی کا بچہ تھانے سے چھڑوا دیں موٹر سائیکل کے چلان سے، وہ ساری فیملی آپ کی تابع دار ہو جاتی ہے۔ کسی کو نوکری دلوا دیں، کوئی کام کسی کا پھنسا ہوا کروا دیں، تو کہاں اینٹی پی 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 سال ہا سال پنجاب میں حکومت رہی ہے، وہ پرویز رائی کی صورت ہو، وہ نواز شریف شہباز شریف صاحبان کی صورت میں ہو، وہ بزدار کی صورت میں ہو، یہ نیا پرونا آ گیا تھا بزدار، اس کی صورت میں ہو، اینٹی پی 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 گورنمنٹ رہی ہے ادھر۔ تو یہ بہت مشکل تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو دراصل یہ 1977 کے بعد یہ میدان میں اترے ہیں، اور مجھے یاد ہے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے ایک دن گجرانوالہ میں وہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو کسی نے سوال کیا کہ اپنے ہی پارٹی کے بندے نے کہا کہ جی ہماری گراف جو ہے نا پنجاب میں ڈاؤن ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، حکومت کی وجہ سے،
حکومت اگر حکومت کرنے کا کسی کو طریقہ آتا ہو، لوگوں کو جوڑنے کا طریقہ آتا ہو، تو پھر وہ نواز شریف کی طرح ترقی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ، وہ یہ نہیں کرتے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو موقع ملا تھا، اگر یہ ڈیلیور کرتے لوگوں کو، بجائے انتقام کے، بجائے یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ایٹیچیوڈ کرتے ہوئے، یہ تکبر کی بجائے، انتقام کی بجائے، دشمنی کی بجائے یہ ڈیلیور کرتے، نوجوان جو ان کے پیچھے لگے تھے، بے شک کہ یہ جیت کر نہیں ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ 2013 میں انہوں نے دھرنا دیا کہ جی میں جیتا ہوں فلاں فلاں، یہ تیسرے نمبر پر بھی نہیں تھے۔ 2018 میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، 11 سے لے کر 18 تک دن رات کی محنت کے باوجود، یہ سمپل میجارٹی بھی نہیں لے سکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ میں پی ٹی آئی کو تو سیاسی جماعت ہی نہیں مانتا۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہ جماعت نہیں تھی، یہ گروہ تھا۔ جب ایک وقت نے فائر کیا تو تتر بتر ہو گئے سارے پنچھی جن جن جماعتوں سے آئے تھے۔ اگر وہ جماعتیں ہی سرے سے موجود نہ رہیں، خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، تو نئی جماعت بنا لی گئی، یہ استحکام پاکستان اور فلان، یہ سب چل رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جہازوں پہ جن کو لایا جاتا تھا اور گلوں میں پٹکے ڈالے جاتے تھے، اور پھر جب دیکھا کہ عمران خان تو تکبر کی تصویر بنے ہوئے ہیں تو لوگوں کو مایوسی ہوئی۔ ان حالات کے گزر جانے کے بعد بلاول بھٹو جو پنجاب میں آئے ہیں، لاہور میں آئے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے مد مقابل کھڑا ہے۔ کسی نے تو کھڑے ہونا ہی ہے نا، اس کا ہارے یا جیتے، اس کا یہ بہت بڑا ایک پریویلیج ہوگا کہ وہ بلاول بھٹو کے مقابلے پہ کھڑا تھا، ورنہ کہاں رام رام اور کہاں ٹینٹ ہے۔ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کس منہ سے آ گئے پنجاب میں۔ کیوں بھائی؟ پنجاب میں کیا کیا انہوں نے ناجائز بھرتیاں کی ہیں، انہوں نے کوئی ناجائز قرضے لیے ہیں، انہوں نے کوئی یہ لوگوں کو محض یہ گوڈے کو ہاتھ لگا کے سکھایا ہے، بھائی جی کی منافقت سکھائی ہے؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی جا کر بریف کیس دیے ہیں؟ یاد ہوگا جو بریف کیس کا کیس ہوا تھا جس میں کئی ججز پرابلم میں آ گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورے کے پورے ریاستی وسائل، کھربوں ڈالر، پوری رہائشی اسکیمیں، نوکریاں، ہر چیز داؤ پر لگا دی گئی ایک پارٹی کو برباد کرنے کے لیے۔ وہ تو زرداری صاحب چونکہ ایک وہ ہیں باکسر کا سینڈ بیگ، بڑے لوگ ان کو گالیاں دے کر، ان کو برا بھلا کہہ کر صحافی بنے۔ پیپلز پارٹی ٹائٹینک تھی، مجھے بتائیں کہ وہ ٹائٹینک کیسے چھوٹی کشتی بن گئی، یعنی پنجاب کی حد تک اس کو بنایا گیا، اور پھر جلتی پر تیل یہ ہوا کہ اس کی دوسرے درجے کی قیادت نے بڑی قیادت کے درمیان پل بننے کی بجائے رکاوٹ کا کردار ادا کیا، اور یہ کاروائی پارٹی بن گئی۔ یہ لوگ بلاول بھٹو کے پاس کسی کو نہیں آنے دیتے، زرداری صاحب کے پاس نہیں آنے دیتے، تو بی بی صاحبہ جب موجود تھیں وہ تو خود ورکرز سے رابطہ کر لیا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ سیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے ایک کٹھن دور جو دیکھا تو ورکرز نے بھٹو صاحب کی محبت میں، بے نظیر صاحبہ کی قیادت میں بہت قربانیاں دی۔ نصرت بھٹو صاحبہ بھی موجود تھی، ورکرز سے رابطہ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بلاول بھٹو صاحب کی انٹری جو ہے، انتخابات تو اس کا نتیجہ تو کچھ بھی ہو، لیکن انٹری ان کی خوب تھی۔ اور آصفہ بھٹو ہے، لوگ ان کی طرف ہی دیکھتے رہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آ گئی۔ اعتزاز احسن صاحب کی انٹری تھی، چودھری سرور صاحب تھے، اور یہ سب لوگ، یہ لوگ ایک ہمارے بہت ہی اچھے، بلکہ میں تو ان کو فالو کرتا ہوں، راشد مراد صاحب لندن سے پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بابوں کو فارغ کر رہا ہے، تو ایک بابے کو کینیڈا سے بلا رہا ہے کہ وہ آئے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ بلاول بابوں کو فارغ کر رہا ہے ایکٹیو رول سے، لیکن نوجوانوں کو ایکٹیو رول دینے کے لیے وہ
تجویز کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کا خود بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ بابے سے میری مراد یہ ہے کہ بس بھائی بڑی ہو گئی, آپ اب تھنک ٹینک بنے. ہر پارٹی کے سینئر لیڈر کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ تھنک ٹینک بنے. اب بیرون ملک جو کامیاب جمہوریتیں ہیں ان کی طرح جمہوریت کو یہاں پروان چڑھائیں, نئے لوگوں کو موقع دیں اور خود پالیسی میکر بنیں, ان کو گائیڈ کریں, ان کی ٹریننگ کریں. یہ بلاول بھٹو کا مقصد اور مسئلہ ہے. اس کا کئی لوگ مائنڈ کرتے ہیں, لیکن اس نے سروائیو تو کرنا ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر آف دا پارٹی. تو اس کا کامیاب جلسہ تھا. 300 یونٹ بجلی, طریقہ بھی بتایا. کاربن کریڈٹ لفظ سن کر بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ڈکشنریاں کھول لی, اور اس میں ہمارے نون لیگ کے لوگوں کو کافی مشکل پیش آئی. اب کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے لوگوں کو, پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں, 2013 سے پیچھے جائیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے اراؤنڈ آ جائیں, تو یہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی تھی جو کنورٹ ہوئی پی ٹی آئی میں, یا ان کی اولادیں ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اگر بلا رہے ہیں واپس, تو وہ پی ٹی آئی نہیں, اپنی ہی پیپلز پارٹی کو وہ واپس بلا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ان کی بہت درست تھی کہ انتقام کی سیاست, تقسیم کی سیاست نے ملک کو تقسیم کر دیا, اور جمہوری بحران ہے, سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, اور اتنی ساری تقسیم کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. انہوں نے ٹھیک بلایا نوجوانوں کو, انہوں نے ٹھیک بلایا ان کو, اور کہا کہ ہم سیاست نفرت کی سیاست نہیں کریں گے. پنجاب میں کامیاب ہو نہ ہو, لیکن پنجاب میں جلسہ کامیاب رہا. میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اتنا بڑا جلسہ کر سکیں گے, لیکن انہوں نے توقع سے کہیں زیادہ بڑا جلسہ کیا, اور لوگ انسپائریشن رکھتے ہیں. میاں نواز شریف کے لیے جتنی نفرت عمران خان نے پیدا کی, وہ نفرت آٹومیٹیکلی اپنا اظہار ضرور کرے گی, اور ناکامی میں نہیں کرے گی. وہ نفرت اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہے گی, اور اس نفرت کی پناہ گاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ اس وقت کوئی پنجاب میں کم از کم دوسری جماعت نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.